ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل. معزز سامعین، سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر ہم نے پڑھی تھی. سورہ یاسین میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا بیان ہے، قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے، اور مسئلہ توحید کا بیان ہے، اور اس کا یہ پہلو اللہ کے علاوہ اللہ کے سامنے زبردستی کوئی شفاعت کر کے بات منوا نہیں سکتا. دلیل نقلی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی توحید پر عقلی دلائل ہے. سورہ یاسین بڑی عظیم سورت ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ. ایک آدمی اگر کسی رات میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کرے. ہمارے ہاں سورہ یاسین دنیاوی مقاصد کے لیے تو بعض دفعہ پڑھی جاتی ہے. بندہ بیمار ہے، چلو جی پڑھو. مقدمے میں مسئلہ ہے تو چلو وہ کامیاب ہو جائے. اور کوئی کام ہے پھنسا ہوا، چلو سورہ یاسین پڑھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ منع ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دنیاوی کام بھی کے لیے بھی پڑھنی چاہیے. لیکن اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے بندہ پڑھے. دنیا کے کسی کام کی اگر نیت نہ ہو تو غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک بار سورہ یاسین اس نیت سے پڑھنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کے سب گناہوں کو کیا فرما دیں گے جی؟ معاف کر دیں. باقی مشہور قول کے مطابق اس کو قلب قرآن کہتے ہیں، قرآن کا دل کہتے ہیں. جیسے دل بائیں جانب ہوتا ہے، یہ آخری نصف کی گویا کہ بائیں جانب ہے. اور اللہ کے قرآن کے دل والا مسئلہ بھی یہ ہے، اس میں بیان ہوا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بہرحال شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے. یاسین اللہ عالم بمرادہ بذالک والقرآن الحکیم. واو قسمی ہے جی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، اور یہ قسم بطور گواہ کے ہے. قسم بطور، زور سے بولیں جی. اگر آواز زیادہ ہے تو پنکھوں کو میرے خیال بند کر دیں، اگر ٹھیک ہے تو پھر جیسے بہتر سے. قسم بطور گواہ کے، جیسے ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، کیا مطلب؟ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. ایسے یہاں پر فرمایا والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ میرا محمد اللہ کا سچا رسول ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ معاف کرو نا تھوڑی بہت، دن زیادہ ہو گیا نا، بول چال ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ سنو اور آگے سے جن کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہیں. اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین،
حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ اور دلیل ہے کہ میرا محمد میرا سچا رسول ہے۔ دیکھو، ایک شخص امی ہے، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں گیا، اور وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے، اس کے بعد پورے عرب کو چیلنج دیتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ نہ اگر سچے ہو تو۔ اور عرب باوجود مخالفت کے ٹل لگاتے ہیں اور قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، تو یہ دلیل ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عرب کے لوگ جو اشعار میں تو اتنے ماہر تھے کہ فی البدی 100 شعر پڑھ دینے والے، لیکن جب قرآن نے یہ چیلنج دیا نا، لے آؤ نا تم بھی کوئی اس جیسی صورت، اس چیلنج کا جواب دینے سے عاجز رہے اور قیامت تک ہی عاجز رہیں گے۔ قرآن کی مثل کو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ایک شخص امی تھا، جو کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ جس نے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور ادباء اور خطباء اور شعراء کو عاجز کر دیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے نا کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، گواہ ہے حکمت والا قرآن کہ تو میرے رسولوں میں سے ایک سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی صراط مستقیم، تو ہی صراط مستقیم پر ہے، تو ہی سیدھی راہ پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، کتاب کا نازل کرنا اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب رحم کرنے والا ہے۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے گئے ان کے بڑے، فہم غافلون، بس وہ غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 600 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبی کو نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 6 صدیاں گزر گئیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ تو مکے والوں کے بڑوں کے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے بڑوں کے پاس کوئی نہیں آیا تھا، آپ جا کے ان کو ڈرائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، جن کے بڑے نہیں ڈرائے گئے، وہم غافلون، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئی ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً ثابت ہو گئی بات ان کے اکثر پر، وہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثر تو ایسے ضد میں پکے ہو گئے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ایمان تو وہ لاتا ہے جو ضد کو چھوڑے، جس کے اندر طلب موجود ہو، جو ضد پر ڈٹا ہوا ہو، بھلا اس نے کہاں ایمان لانا ہے جی۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، بس وہ ٹھوڑیوں تک، فہم مقمحون، بس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئی ہیں۔ اب میری جانب دیکھیں سارے جی، یہ ٹھوڑی ہے، یہ گردن ہے، اور طوق اس کو کہتے ہیں جو یوں ڈال دیا جائے اور یہاں پہ بندے کو چڑھا دیا جائے۔ اب جس کو یوں تھوڑی کے ساتھ نیچے دبا کر اوپر توپ چڑھا دیا گیا ہے، وہ نیچے راہ کی طرف دیکھے گا جی؟ بولو نہیں نا، اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کفر کے توق ایسے ان کی گردن میں فٹ ہوئی ہیں نا، اس صراط مستقیم ان کو نظر ہی نہیں آتا، سر اٹھائے ہوئی ہیں اور اکڑ کے جناب جا رہے ہیں، اور میرا نبی ان کو میری آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، لیکن ایسے توق فٹ ہوئی ہے ان کی گردن میں جو ٹھوڑیوں تک اوپر چڑھے ہوئی ہے، فہم مقمحون، سر ان کے اوپر اٹھے ہوئی ہیں۔ اب سر نیچے ہو تو بندہ راستہ دیکھے نا، جس کا سر ہی اکڑا ہوا ہے تکبر سے، وہ اسے نبی کی بات، قرآن کی بات کہاں دکھائی اور سنائی دیتی ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، ایک مثال اللہ نے دی ہے، جیسے ایک آدمی کو یوں توق فٹ کر دیا جائے تو اسے راہ نہیں نظر آتا، ایسے ہی کفر کے توق فٹ ہے، ان کو صراط مستقیم نظر نہیں آتا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے نا تو ان کو آگ کے طوق بنائے جائیں گے، اور پھر اسی طرح جو جیسے سر یہاں پہ اٹھا کے نا سیدھا راستہ نہیں دیکھتے تھے، وہاں یوں اکڑ کے جہنم کے اندر ان کو دھکیلا جائے گا،
اور جہنم کی سزا ان کو دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک مثال ہے اور ایک تشبیہ ہے کہ جس آدمی کا تکبر اور غرور اور ضد اسے صراط مستقیم سے دور ہٹائے، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے توق کے ساتھ۔ دوسری مثال اگلی آیت میں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ادھر بھی دیوار ہے اور ادھر بھی دیوار ہے، بالکل جناب وہ اسے کیا دکھائی دے گا، ادھر بھی دیوار اور اندھا بھی ہو گیا ہے، اس کو کہاں تو یہ ایسے کفر کے پردے لگے ہوئے ہیں دائیں بائیں، اور یہ اندھے ہیں اور انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنائی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنائی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ جب دونوں طرف پردے لگ جائیں تو کہاں نظر آئے؟ ایسے ہی کفر کے ایسے پردوں میں گر چکے ہیں کہ انہیں صراط مستقیم نظر۔ اب ایک آدمی جس کا تکبر کے ساتھ سر اوپر اٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نیچے بے شک کہنا کہ یہ نیچے دیکھو جی، یہ کھائی ہے، یہ چونٹی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بھلا اس سر نیچے ہوگا تو دیکھے گا، نیچے جو توق فٹ ہوا ہے اس نے کہاں دیکھنا ہے؟ یا ایک آدمی کے دونوں طرف دیوار لگی ہے، آپ اسے بتائیں وہ فلانی طرف یہ ہے، بھائی دیوار ہٹے گی تو وہ دیکھے گا نا۔ لہذا ایسے بندوں کو آپ کہتے رہیں کہ یہ دیکھو اور وہ دیکھو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ان کافروں کو بھی آپ بے شک آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، کوئی فائدہ۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ان کو ڈرائے، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو اسے ڈراتے ہیں جو ذکر کی اتباع کرے۔ ذکر سے مراد نصیحت یا ذکر سے مراد قرآن مجید۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کہتے ہیں ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو۔ جو قرآن مجید کو سنے گا، سمجھے گا، سیکھنے کی کوشش کرے گا، ہدایت تو اسے ملے گی نا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ اسے ڈراتے ہیں جو ذکر کی اتباع کرے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈر جائے بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس اس ایسے بندے کو خوشخبری دیجئے بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیجا انہوں نے اور جو پیچھے چھوڑا انہوں نے۔ ذرا اس پہ توجہ فرمائے جی۔ نکتب ما قدموا وآثارهم، قدموا تو وہ ہو گئے جو ہم نے اعمال آگے بھیج دی۔ آثار کیا چیز ہے؟ آثار سے بعد لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کی طرف جو چل کے آتے ہیں نا، یہ جو پاؤں کے نشان ہیں یہ بھی آثار ہیں، اللہ ان قدموں کو بھی لکھتے ہیں۔ جیسے بنو سلمہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارے گھر مسجد سے بڑے دور ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد کے قریب پر رکھ دیں، کیونکہ ادھر سے آنا اور جانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ روزانہ آ رہے ہیں نماز پہ اور پہنچ رہے ہیں تو بس پھر گھر ادھر ہی رہنے دیجئے، کیونکہ آپ کے جو آثار ہیں نا، جو نشانات ہیں، قیامت کے دن میزان میں ان کو بھی رکھا جائے گا۔ جتنے زیادہ آثار ہوں گے اتنے زیادہ تو ہمارے لیے جناب نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ آثار، مسجد کی طرف جائیں، قرآن پڑھنے کی طرف آئیں، یا نیکی کی کسی کام کی طرف جائیں، تبلیغ میں جائیں، جہاد میں جائیں، نیکی کا کوئی کام کرنے کے لیے آپ کے جو قدم اٹھتے ہیں نا جی، وہ کیا ہے؟ آثار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نکتب ما قدموا، جو عمل تم نے کیا وہ آگے پہنچ گیا، اور جو پاؤں کے نشان تم نے زمین پر چھوڑے وہ بھی ہم نے محفوظ کر لیے۔ اس لیے اعمال کی محنت کرنی چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ما قدموا، جو عمل آگے بھیج دیا، اور آثار چونکہ نشانات کو کہتے ہیں نا، بندہ چلا گیا آگے نکل گیا، پاؤں کا نشان پیچھے رہ گیا، تو بندہ دنیا سے چلا گیا تو اپنے جانے کے بعد پیچھے دنیا میں کیا چھوڑ کے گیا ہے؟
کوئی مسجد چھوڑ گیا، کوئی مدرسہ چھوڑ گیا، کسی کو قرآن پڑھایا شاگرد چھوڑ گیا، کسی کو نماز سکھائی وہ جناب نمازی چھوڑ گیا، اپنی نیک اولاد کی کو چھوڑ گیا، ان کی تربیت کی، بچوں کی وہ نیکی کر رہے ہیں، تو یہ آثار ہیں۔ کوئی پانی کا انتظام، کنواں کھدوا گیا، کوئی کولر لگوا گیا، کوئی کہیں کوئی نیکی کا کام، کوئی درخت لگا گیا، کہیں نہ کہیں کوئی نشان چھوڑ گیا نا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں جو انہوں نے نیکی کر کے آگے بھیج دی، اور ان کے مرنے کے بعد جو پیچھے آثار رہ گئے ہیں نا ہم ان کو بھی شمار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آثار اچھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دنیا سے تو چلا جائے گا، صدقہ جاریہ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان ایسے کام کر کے چھوڑ جائے جو صدقہ جاریہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے قرآن مجید وراثت میں چھوڑا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، یعنی اس کو قرآن مجید تھا جس سے وہ پڑھتا تھا، والد صاحب فوت ہو گیا، بیٹوں نے کہا یہ ہمارے ابو کا قرآن مجید ہے ہم بھی اس پہ پڑھیں گے، یہ وراثت میں چھوڑ گیا۔ یا بچوں کو قرآن پڑھا گیا، یہ وراثت میں چھوڑ گیا۔ یا کسی کو قرآن ہدیہ دے گیا، بھئی آپ اس سے پڑھو، جیسے ہمارے ہاں یہ اس کے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، کسی بندے نے قرآن مجید دے دیا، ابھی بیٹا اس سے آپ حفظ کریں پڑھیں، اور وہ پڑھ کے چلا گیا، قرآن مجید مسجد میں رہ گیا، دوسرا بچہ آ گیا اس نے اسے پڑھا، بول جناب، تو کئی قرآن مجید یوں ایسے وہ حافظ ہو گیا، وہ آگے پڑھ کے چلا گیا، آگے دوسروں کو پڑھائے گا تو اس کا حصہ تو چل رہا ہے نا یہاں پہ۔ آج ہی ابھی عصر سے تھوڑا پہلے میں گھر میں مطالعہ کر رہا تھا ایک تفسیر سے، کسی آج کے درس کے لیے۔ یہ تفسیر وہ تھی جو آج سے تقریباً 26 سال یا 25 سال پہلے جب ہم مدرسے میں آخری سال پڑھتے تھے تو کسی نے ہمیں تحفے میں دی تھی۔ طالب علم ہے، چل یار ان کے پاس کتاب نہیں ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے تو یہ دے۔ اب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے بندہ، مطلب اس نے ساجی کو دی ہے اور ساجی نے ہمیں دے دی ہے، تو واللہ میں نے آج بھی اس کے لیے دعا کی، جس نے یہ ہمیں تفسیر دی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، شاید وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو لیکن اس کا صدقہ جاریہ تو چل رہا ہے نا۔ تو یہ ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصحف یعنی قرآن مجید کا نسخہ چھوڑا تو یہ بھی لکھا جائے گا اور شمار ہوگا۔ کیا یہ خوبصورت میراث ہے جس میں اللہ کا کلام بندہ چھوڑ کے جائے۔ نقتو ما قدموا وآثار۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایک رواج ہے، چلو ضمن بات بھی کر دیں، جی قرآن مجید مسجد میں رکھوانے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بہت غلطیاں ہیں ان میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے جو پھیریوں پہ قرآن مجید جو ہے نا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ بیچارہ نہ اس نے کبھی وضو کیا ہوگا، شاید لگتا تو یوں ہے کہ پتہ نہیں اس نے کبھی منہ نہیں دھویا، ایسا بندہ قرآن مجید لے کر گلیوں میں، اور پھر وہ تو اپنا مارجن دیکھتے ہیں نا، ان کو تو کیا لگے، وہ انتہائی وہ والا پیپر لیتا ہے جو نیوز پیپر ہوتا ہے جو اخباروں میں بالکل ہلکا سا، 2 دفعہ یوں الٹاؤ تو شہید ہو جائے، اور بعض دفعہ یوں ایسے کرو تو پچھلے سائڈ والے لفظ بھی اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ڈھیر لگے ہوئے ہیں مساجد میں ایسے قرآن مجید کے جن کو کبھی کوئی کھول کے پڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان میں بندہ کوئی نظر آئے۔ تو اب کیا ہوئے، وہ پڑھے ہوئی ہیں بس اور پڑھے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پڑھے ہوئے قرآن مجید دے دو، اسی طرح کوئی پڑھے ہوتے ہیں۔ بھائی قرآن مجید اگر آپ نے ہدیہ کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے، مثلا آپ نے طلبہ کو ہدیہ کرنا ہے تو اپنی حساب سے نہ دیں، پہلے پوچھ لیں کہ جس سے طلبہ پڑھتے ہیں۔ عام آدمی کو اتنا نہیں پتہ ہوتا، یہ جو چھاپے ہوتے ہیں بھئی 16 لائن والا قرآن مجید ہے، 18 لائن والا ہے، طلبہ ان چیزوں کو دیکھ کے لیتے ہیں، کیوں؟ اس پہ ایک ذہن بیٹھا ہوتا ہے کہ یار اس سے ہمارا سبق صحیح یاد ہو رہا ہے، اسی چھاپے کا قرآن مجید، جیسے ہمارے ہاں یہ سب جو آپ کے سامنے پڑے 16 لائن والے ہیں، اب ہم صفحہ نمبر بتاتے ہیں تو سب کا وہی صفحہ ہوتا ہے، اگر ایک کا کوئی دوسری لائن 18 لائن والا آگے تو اس کا صفحہ نمبر اور ہوگا، تو وہ دماغ منتشر ہو جائے گا۔ تو یہ وہ 16 ہے۔ پھر تجوید والے قرآن ہیں، بچوں کے لیے نشان لگے ہوئی ہیں جناب، وہ جہاں پہ غنہ کرنا ہے، تو یہ ایسا قرآن مجید جس کا پیپر اچھا ہو، جو پڑھنے کے قابل ہو، وہ آپ لے کر دیں تاکہ فائدہ ہو اور اس سے کوئی پڑھے، صرف جہاں ڈھیر لگانا تو مقصد نہیں ہے نا جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آثار ہیں جو آدمی نے پیچھے چھوڑ دیے۔ بہرحال کیا فرمایا جی،
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانات پیچھے چھوڑے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر دیا ہے امام مبین، روشن کتاب میں. امام یہاں پہ وہ امام نہیں ہے جو مسجد کا امام ہوتا ہے، یہاں پہ امام سے مراد وہ کتاب و اعمال نامہ. کیونکہ امام کہتے ہیں نا رہنمائی کرنے والا. امام نے کہا اللہ اکبر، رہنمائی ہو گئی، بھی قیام ہو گیا جی. امام نے اللہ اکبر کیا تو سب کی رہنمائی ہو گئی جی، رکوع میں جانا ہے، یہ امام ہے. تو کتاب اعمال نامہ بھی امام ہے، وہ بتائے گا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس لیے اس کو بھی امام کہتے ہیں. انڈیا کے مولوی صاحب کا کلپ میں سن رہا تھا، وہ اپنے مقتدیوں کو ڈرا رہے تھے. قیامت والے دن ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ آتا ہے اس میں 15ویں پارے میں ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر جماعت کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ قیامت کے دن بلائیں گے. تو وہاں بھی اعمال نامہ، یعنی اعمال نامے کے ساتھ ہی نہیں. وہ اپنے مقتدیوں کو ڈرا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ امام کو کہیں گے کہ اپنے مقتدیوں کو لے کے سامنے آ جاؤ. کہتا ہے پھر جنہ مقتدیاں امام دی خدمت نہ کیتی ہوئی، امام نو کیتا ہوا تنگ، وہ پھر ڈر رہے حسن امام صاحب ذرا بچہ آج میں تمہیں سیدھا کرنا. پھر وہ امام سے مراد وہ والا امام لے رہا تھا اور مقتدیوں کو صحیح سمجھا رہا تھا کہ خبردار ساری خدمت ٹھیک کیتے کرو ورنہ دن قیامت دے بارگاہ الہی بڑا رولا ہو جانا ہے، مسئلہ پیش ہے. ساری غلطی ہے کہ اصل معنی دس دے رہے ہیں، پھر تسی بھی نہیں پوچھنے اس کا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب واقعہ ہے جی، دلیل نقلی، بہت بہترین خوبصورت عبرت آموز واقعہ جی. وَضْرِبْ لَهُمْ، بیان کر ان کے لیے، مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، مثال بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جس جہاں پر بھیجے ہوئی آئے رسول ہے. یہ بستی مشہور قول کے مطابق انطاکیہ ہے. واللہ عالم، اللہ نے نام تو نہیں لیا لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے اس بستی کا نام انطاکیہ تھی. اب اس میں پھر آگے اختلاف ہے کہ انطاکیہ وہ والی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ہے یا کوئی پہلے تھی. پھر اس میں دو قول ہیں. اس کے اندر 3 رسول گئے جن کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے لیکن نام نہیں ہے. بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے 3 بندے بھیجے، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام شمعون اور ایک کا نام یونس. یہ 3 گئے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر، یعنی اللہ کا پیغام تھا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ گئے. بعد نے فرمایا نہیں، یہ مستقل اللہ کی طرف سے رسول تھے. ایک کا نام صادق، ایک کا نام صدوق اور ایک کا نام شلوم علیہم السلام تھے. واللہ عالم، چونکہ اللہ نے خود نام تو نہیں بتایا. سنیے جی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیجیے ان کے لیے مثال بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے گئے رسول گئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس ہم نے مضبوطی دی، طاقت دی تیسرے کے ساتھ. ظاہر بات ہے 2 بندے ہوں پھر جب ایک اور آ جائے تو ذرا قوت زیادہ ہو جاتی ہے نا، افرادی قوت. اب 3 رسول ہو گئے جی، صادق، صدوق، شلوم علیہم السلام. فقالوا، انہوں نے فرمایا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم رسول ہیں. قالوا، قوم والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم اور کچھ نہیں ہو مگر بشر ہو ہم جیسے، انسان ہو کر کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو. ما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تمہارے اوپر کوئی شے نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم اور کچھ نہیں ہو مگر محض جھوٹ بولتے ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کے سچے نبیوں کو لوگوں نے کیا کہا جی، تم جھوٹ بولتے ہو. قالوا، اللہ کے پاک نبیوں نے فرمایا، ربنا یعلم، ربنا یعلم کا لفظی معنی یہ رب ہمارا جانتا ہے، لیکن مراد قسم ہے، اللہ کی قسم سے بندہ کہہ رہے نا وہ اللہ جانتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں. ربنا یعلم، رب ہمارا جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون،
بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں، ہم رسول بن کر کے آئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں نے فرمایا، تمہارا رب جانتا ہے، اللہ کی قسم ہم تمہاری طرف رسول بن گئے۔ اور جب مت ماری جائے نا تو بندہ اللہ کے نبی کی قسم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا، پھٹکار ہے نا، اور کیا ہے، اللہ کا نبی ہے اور قسم کھا کے بتا رہا ہے، نہیں مانتے، اور ماننے پہ آئے تو ایویں جاتے بندے کی بات مان لیں گے، بندہ تو بندہ رہے، بلی کی بات مانے گی، بلی کے میوں کرے مہمان آ رہے، کوا بولے تو کوئی جناب کچھ ہونے والا ہے، نہ ادھر یقین کر لیا، اور نہیں یقین کیا تو اللہ کے نبی کی قسم پہ نہیں یقین کیا، اتنی بڑی مت ماری ہوئی ہے جی۔ ربنا یعلم، رب ہمارا خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اور کچھ نہیں ہے، صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے، یعنی تم نہیں مانو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری ڈیوٹی تو پوری ہو گئی، ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ قالوا، قوم والوں نے جواب میں کیا کہا، کہنے لگے انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نحوست پکڑتے ہیں تمہاری وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی باعث رحمت، توجہ کرے تو میں ایک بات کر دوں، جو ایسا بدلا، اللہ کے نبی تو اتنے باعث رحمت ہیں، یثرب کا وہ علاقہ جہاں پہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی تھی، نبوت کے قدم لگے تو رب نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، اور نبی تو اتنے باعث رحمت ہوتے ہیں، یہ میرے نبی کا حجرہ مبارک ہے، اور ایسا ابھی دیکھ کر آئے، یہ حضور کا حجرہ مبارک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، حضور حجرے سے نکلتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پھر نماز پڑھا کے پھر واپس حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم زیادہ لگے ہیں آپ کے، کیونکہ آپ نے 5 ٹائم آنا ہے نماز کے لیے، پھر واپس بھی جانا ہے، اور ویسے بھی گھر سے اکثر آنا جانا، اس جگہ پہ میرے نبی کا اکثر آنا جانا لگا رہا، رب نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، کیونکہ میرے نبی کے قدم یہاں پہ زیادہ لگے ہیں، اور نبوت کے قدم جہاں پہ لگیں، یثرب مدینہ بن جائے، نبی کے قدم جہاں پہ لگیں، زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن جائے، نبی کی لعاب جس کڑوے کنویں میں جائے وہ میٹھا ہو جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرے، رب ان کی قسمیں اٹھانا شروع کر دے، ارے نبی کی نظر جس پہ پڑ جائے جنت اس پہ واجب ہو جائے، جہنم اس پہ حرام ہو جائے، ابھی تو اتنی رحمتوں والے، لیکن بدبخت لوگ نہیں یقین کرتے۔ بہرحال اللہ کے نبی رحمت کی باتیں کر رہے ہیں، اور قوم کا جواب، قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا جی ہم نحوست پکڑتے ہیں نعوذ باللہ تمہارے ساتھ، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا، نعوذ باللہ، یہ دھمکی بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ قالوا طائرکم معکم، اللہ کے پاک نبیوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا مطلب، شرک تم کرو، کفر تم کرو، جھوٹ تم بولو، غیبت تم کرو، حرام تم کھاؤ، بدکاری تم کرو، ہر پٹھا کام تم کرو، تو نحوست ہماری وجہ سے، تمہارے اپنی وجہ سے، طائرکم معکم، اپنی نگاہوں پہ اپنے اعمال پہ ذرا نگاہ کرو بھائی، نحوست تو تمہارے اپنے گھر سے آئی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ ناچ گانا ہوتا ہے، گھر کے اندر نماز کو نہیں پڑھی جاتی، لیکن فلم ڈرامہ باقاعدگی سے چلتا ہے، اور جھوٹ عام ہے، چھوٹے بڑے سب، اور اسی طرح اور سینکڑوں ایسے کام ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا جی، وہ حساب کتاب والا بندہ ہو بھی، کیوں جی، کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے، کوئی بندہ تکڑا جو ہوئے جڑا کوئی بندہ تو نہ کے دسے، تحقیق کر کے بتائیں کہ کیا کس نے ہے، میرے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے خود ہی اپنے اوپر کر لیا،
नहुसत तो सारी इकट्ठी कर ली है, बस गुनाहों की नहुसत है ना। ताहिरुकुम माकुम, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारी नहुसत कहीं और से नहीं आई, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे अपने साथ है। अगर आमाल अपने दुरुस्त कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए, नहुसतें खुद बहुत भाग जाएंगी इंशाअल्लाह। क़ालू ताइरुकुम माकुम, फरमा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे अपने साथ है। अइन ज़ुक्किरतुम, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए। अजीब लोगो, तुम्हें हम समझाते हैं, तुम कहते हैं नहुसत है। तुम्हें बंदा कोई बात समझाए तो ये नहुसत है, जो मर्जी करते रहो तो वो ठीक है। फिर अइन ज़ुक्किरतुम, क्या अगर तुम नसीहत किए जाओ। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो, गुनाहों में हद से बढ़ गए हो, दलेर हो गए हो, इसलिए ये सारी नहुसतें तुम्हारे ऊपर आई हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी बात समझा रहे हैं और लोग बात मान, जोर से बोलो ना। इतने में एक शख्स आया, अल्लाह ने उसकी किस्मत जगाई, वो आके नबियों की बात सुनता है और उसके दिल पे बात लगती है, तो अपनी कौम वालों से कहने लगा जिनको तुम झूठा कह रहे हो ना, ये झूठे नहीं, ये सच्चे लगते हैं। और रब ने उसका तज़किरा भी यहाँ पे फरमाया। मालूम हुआ अल्लाह के नेक बंदों का, खुसूसन दावत के वक़्त, दावत तौहीद के वक़्त जिन्होंने साथ दिया, रब ने अपने नबियों के साथ उन नबियों का साथ देने वालों के नाम को भी रोशन कर दिया। आप अंदाजा फरमाएं, रिश्तेदार तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू लहब वगैरह थे ना, बिलाल तो नहीं रिश्तेदार था, लेकिन नबूवत का साथ बिलाल ने दिया है। आज नाम रोशन किसका हो गया, अबू लहब का या बिलाल का? बिलाल का नाम रोशन हो गया। अब यहाँ पे हबीब नज्जार, इस शख्स का नाम मशहूर है, हबीब नाम था, नज्जार ये बढ़ई का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला तिरखान। वो आया छुट्टी करके, बेचारा कहीं आ रहा था, उसने देखा रश लगा हुआ है जनाब, 3 बंदे हैं दावत दे रहे हैं और लोग आगे से जनाब तरह तरह की बातें सुनाए जा रही। वो भी आया, बातचीत सुनी, और सुनने के बाद क्या हुआ सुनिए जरा, बहुत ही ईमान अफरोज वाक़या जी। लगने वजा मिन अक्सल मदीनते रजुलुन यसा, आ गया शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ। अल्लाह ने उसके चलने के अंदाज को भी कुरान में बयान किया। दौड़ता हुआ आया, काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, आकर कहने लगा ऐ मेरी कौम, रसूलों की बात मान लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, मान लो इनकी बात जो तुमसे अजर नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, हैं भी हिदायत याफ्ता, सीधे राह की तरफ बुलाने वाले हैं। गौर तो करो ना, इनकी दावत तो सुनो ना, ये क्या कह रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, ये किसकी इबादत की तरफ बुला रहे हैं। सुनिए आगे वो कहने लगा वमाली अला आबुदुल्लज़ी फतरनी, क्या वजह है कि मैं ना इबादत करूं उस जात की जिसने मुझे पैदा किया। व इलैहि तुरजाऊन, उसी की जानिब तुम भी लौटाए जाओगे। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिया, क्या मैं ठहरा लूं उसके अलावा कोई और इलाह। इन युरिदिनिर रहमानु बिजुर्रिन, अगर रहमान मुझे अगर इरादा करे रहमान मुझे बिजुर्रिन, कोई तकलीफ पहुंचाने का, कोई छोटी से छोटी तकलीफ पहुंचाने का इरादा करे, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया, काम ना आएगी मुझे उनकी सिफारिश कुछ भी। वला युनकिज़ून, और न वो मुझे छुड़ा सकते हैं। मैंने सूरह मुबारक के शुरू में अर्ज़ किया था, इस सूरत के अंदर ये मसला बयान होगा कि भाई जबरदस्ती अल्लाह से मनवाने वाला, और ये मसला यहाँ पे इस शख्स ने बयान किया। उसने कहा वला युनकिज़ून, न कोई सिफारिश जबरदस्ती कर सकता है, न कोई रब से जबरदस्ती छुड़वा सकता है। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक मैं उस वक्त खुली गुमराही में चला जाऊंगा। रब को छोड़कर
کسی اور کو معبود بناؤں، فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں، کام تو کچھ آئے گا نہیں، ہاں میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر وہ غریب آدمی، وہ حبیب نجار، وہ ترکھان، وہ لکڑیوں کا کام کرنے والا، اتنی بات کرنے کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر ایمان کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب کے ساتھ، پس سن لیجئے۔ جب اس لفظ پر ذرا غور فرمائیں، اس کو یوں کہنا چاہیے تھا میں ایمان لایا، آمنت بربی، اپنے رب کے ساتھ، میں اپنے رب کے ساتھ ایمان لایا، اس طرح نہیں کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے بربکم، تمہارے رب کے ساتھ ایمان لایا۔ وہ سمجھا رہا ہے تم مانو یا نہ مانو، وہ صرف میرا ہی پالنے والا نہیں ہے، جو روٹی جو رزق تم گھر سے کھا کے آئے ہو نا، وہ اسی کا دیا ہوا ہے جس کے اوپر تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، کان کھول کے سنو اس بات کو۔ اب وہ غریب آدمی جب بات کرتا ہے نا تو غصہ سب کو آتا ہے، اس کو نہیں آنا ہوتا نا اس کو بھی آ جاتا۔ ہمارے ایک عزیز ہے، میڈیکل میں پڑھتے ہیں، کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا اپنے طور پہ نا ٹیسٹ کے طور پہ وجوہات لکھو، بی پی ہائی کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات لکھو۔ کہتا میں نے ایک وجہ یہ لکھی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اپنے سے کمزور بندہ سامنے آئے تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اپنے سے ہمیشہ صاحب کا بی پی ہائی ہوتا ہے ملازم پہ، کبھی اس بیچارے کا تو ہائی نہیں ہوا اس پہ، کیونکہ اسے پتہ ہے ہائی ہوگا تو کام خراب ہوگا، ہائی کے بعد تباہی ہے، سمجھ آئیے نا۔ اب ہمیشہ اسی پر بی پی ہائی ہوتا ہے جس کے اوپر مجھے پتا ہو کہ میری کی بات چلے گی، میں دبا سکتا ہوں اس کو۔ تو ماڑے آدمی پہ ہر ایک آدمی کو غصہ آ جاتا ہے جی، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا رسولوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کی بات ہو، تو کون ہوتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، ہاں جی تو کون ہوتا ہے؟ انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اندازہ فرمایا نا، اللہ کے 3 رسول پہلے سے بات کر رہے تھے لیکن ان کو نہ مارا، اس غریب کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا، میرے نبی نے فرمایا اس بیچارے کو تھٹے مارے، پاؤں کے نیچے روندا، پسلیاں توڑی، پیٹ پھاڑا، انتڑیاں باہر نکالی، حتیٰ کہ اس کو جان سے مار دیا، شہید کر دیا۔ ادھر انہوں نے شہید کیا، ادھر رب نے جنت کا وارث بنا دیا جی۔ سنیے جی، اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے توحید کے چند بولنے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی تائید میں چند کلمات کہنے کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ موت تو ویسے بھی آنی تھی، اس طرح آ گئی۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جا جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں پہنچ کر کیا کہتا ہے؟ قال، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے اس بات کا، بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے میری بخشش کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا ہے۔ کاش ان نادانوں کو کوئی جا کے بتائے تم نے تو مجھے مار ڈالا ہے، تم نے تو میری پسلیاں توڑ دی ہیں، لیکن تمہیں کیا پتا جسم تم روند رہے تھے اور مجھے اللہ جنت کی سیریں کروا رہا تھا۔ کاش تمہیں پتا چل جاتا کس طرح میرے رب نے مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر دیا ہے۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بات پوری ہونے کے بعد ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن شہید کرنے والوں کا کیا بنا؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے جانے کے بعد کوئی لشکر آسمان سے کہ بڑے فرشتے آئے ہوں جناب، لشکر آئے ہوں اور آئے کہ ان کو تباہ کیا، نہ کچھ نہ ہوا۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم نازل کرنے والے بھی نہ تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ یا اللہ پھر کیا ہوا اس قوم کے ساتھ؟ لشکر نہیں آئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ،
اور کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ہی چیخ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اچانک وہ بجھ کر کے رہ گئے۔ ہم نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ایک آواز نکالی، کلیجے پھٹ گئے ان کے، سارا شور ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالو تو بجھ جاتی ہے، ایسے ان کا جوش بھی ختم ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بجھ کر رہ گئے، مر گئے، تباہ و برباد ہو گئی پوری بستی۔ اب یہ قصہ سننے کے بعد تو جو ہے نا سب حضرات کی اگلی بات ذرا دھیان سے سننا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ہمارا بھیجا ہوا رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے ساتھ یوں ہی ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے لوگوں نے یہی ان کا حال کیا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جھوٹا کہا، کسی نے کیا کہا اور کیا کہا، ظلم کرتے رہے میرے بندوں پر، جھٹلاتے رہے میرے بندوں کو، اور میرے بندوں کی ناقدری کرتے رہے۔ افسوس لوگوں کیا کرتے رہے ہو، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اب کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے کتنے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں، قومیں ہلاک ہو گئیں، بستیاں ہلاک ہو گئیں، انہم الیہم لا یرجعون، جو دنیا میں ہلاک ہو کر چلا گیا وہ واپس دنیا میں لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ کئی قومیں تباہ ہو گئیں، انہم الیہم لا یرجعون، کوئی لوٹ کر واپس دنیا میں بولو، قرآن مجید سمجھا رہا ہے دنیا میں واپس لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جمعرات والے دن آ جاتے، سمجھ آئی، اچھا کھانا بناؤ، یہ بزرگوں نے اپنا جناب مرید جب کھلاتے نہیں ہے نا پھر اس طرح کے جگاڑ لگاتے ہیں، اگر آپ کھانا ہمیں کھلاتے رہیں ہم ایسے جگاڑ کبھی نہیں لگائیں گے، جب آپ ہمیں کھانا نہیں کھلاتے تو پھر ہمیں ایسے جگاڑ مجبوراً لگانے پڑتے ہیں۔ پھر جناب جمعرات والے روحیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں جنڈ میں ایک بابا جی تھے، بابا خاکی جان رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، بڑے اچھے بزرگ آدمی تھے۔ بابا خاکی جان بیان میں کہتے تھے، او میرے جھلیو بھراؤ، او میرے سادے بھراؤ، اڈیالہ جیل جو قیدی چھٹ کے کدے نہیں آیا گھر، اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں وہ چھٹ کے کدے نہیں آیا، تے اللہ دی جیل جو اتنا کچا کام ہے کہ جناب روزانہ چھوٹ کے آ جانے نے، اللہ کی جیل سے چھوٹ کر کون آ سکتا ہے۔ دوسری بات آگے یہ کہتے تھے، اچھا اگر وہ جیل میں نہیں ہے، اگر جنت میں ہے تو انہوں کا دماغ خراب ہے کہ جنت دے میوے چھوڑ کے تیری سکی روٹی کھانے واسطے آ، سمجھ آئی، اگر وہ جہنم میں ہے تو اللہ کے قید خانے میں سجین میں ہے، تو یہاں کے جیل سے کبھی کوئی آیا نہیں ہے تو وہاں سے کیسے آ جائے گا، اور اگر وہ جنت میں ہے تو جنت کی میوے چھوڑ کر تیری اس روٹی کھانے کے لیے کون آئے گا، یہ مولوی صاحب کے لیے ہے، انہوں نے اپنا جگاڑ لگایا ہوا ہے، وہاں سے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں انہم الیہم لا یرجعون، جو دنیا سے گیا وہ واپس لوٹ کر، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ہی حاضر کیے جائیں گے، سب نے اللہ کے پاس حاضر ہونا، آگے جانا ہے جناب، پیچھے مڑ کے دنیا کی طرف اب نہیں آنا جی۔ نہیں یقین تو سنو آیتیں، اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، سوال پیدا ہوتا ہے نا، مکے والے توحید کے بھی منکر تھے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اور قیامت کے بھی منکر تھے، وہ جی مر جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھیں گے، اللہ نے دلیل عقلی دی۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین، احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس سے دانے کو نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے ہی وہ کھاتے ہیں، جو اللہ دانوں کو پودے بنا کر باہر نکال سکتا ہے، قبروں سے مردوں کو بھی وہ اللہ
نکال سکتا ہے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم ہی نے بنائے وہاں پر باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے. وفجرنا فیہا من العیون، ہم ہی نے چشمے اس میں جاری فرمائے. لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ کھاؤ ان کے پھلوں میں سے. وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. توجہ کرنا، زمیندار گندم کا ٹرک بھر کے گھر لے کے جا رہا ہے اور کہتا ہے یہ گندم میری ہے. کہہ رہا ہوتا ہے نا، بولو یہ گندم کس کی ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں وما عملتہ ایدیہم، اس سے پوچھو تو نے بنائی ہے؟ ایک دانہ بھی اس کا بنا ہوا نہیں ہے. سب بنانے والا کون ہے؟ فروٹ کا ٹرک بھر کے لے جا رہا ہے، تربوز کا جناب ٹرک آ رہا ہے، کہتا ہے یہ سارا باغ میرا ہے. اللہ فرماتے تیرا کیسے ہے؟ تیرے ہاتھوں نے کچھ بنایا ہے؟ ایک دانہ بھی کسی نے نہیں بنایا. سارا بنانے والا کون ہے بولو؟ یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں. وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے تو کچھ بنایا نہیں ہے. افلا یشکرون، کیا پس وہ شکر نہیں کرتے؟ بنانے والے کا شکر کرنا چاہیے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے. پوچھو نا ڈاکٹر صاحب سے، وہ آپ کو بتائیں گے سبزیوں میں، پھلوں میں، درختوں میں بھی مذکر مؤنث جوڑے جوڑے اس میں بھی ہوتے ہیں. یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں نہیں، ہر چیز میں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جوڑے بنانے والا کون ہے جی؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کی ہر چیز کے جوڑے جوڑے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، جو زمین اگاتی ہے اس میں سے بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یا قسمہ قسم کے. ومن انفسہم، خود ان کی اپنی جانوں میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. ومما لا یعلمون، اور کتنی اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، تم نہیں جانتے. بے حساب اور بے شمار اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کی بھی جوڑے بنائے ہیں. اچھا اور دلیل، وآیۃ لہم اللیل، نشانی ہے ان کے لیے رات. نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو. فإذا ہم مظلمون، اچانک وہ اندھیرا کر دیے جاتے ہیں. دن چمک رہا ہوتا ہے، ہم روشنی کو چھین لیتے ہیں، خوب اندھیرا ہو جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چلتا ہے اپنے مدار کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ بھی اس ذات کا ہے جو غالب ہے، علم والا ہے. سورج ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. میری گاڑیاں روز لیٹ ہوتی ہیں، ہماری فلائٹیں روز لیٹ ہو جاتی ہیں. رب کا سورج ایک سیکنڈ صدیوں سے لیٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں لیٹ ہوا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کو مدار میں چلانے والا کون ہے؟ والقمر قدرناہ منازلا، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں بنائی ہیں، پہلے چھوٹا سا پھر بڑا پھر ہوتا پھر چھوٹا. اللہ فرماتے ہیں منزلیں ترتیب ہم نے اس کی مقرر کی ہے. حتی عاد، یہاں تک کہ لوٹ جاتا ہے. کالعرجون القدیم، کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح. آخری دنوں میں دیکھو نا، پھر اس طرح ٹہنی کی طرح سوکھ جاتا ہے، وہ 14ویں کا بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے بولو جی؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج نہیں سورج کے لیے مناسب کہ چاند کو پالے، یعنی چاند کے ساتھ ٹکرائے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے وہ دن سے پہلے آ جائے، بلکہ سب اپنے ٹائم پہ آئیں گے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ، اور یہ بھی ان کے لیے نشانی ہے. اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو. فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، بھری ہوئی کشتی میں. انسان اپنے بچوں کو لے کر نہ جی، تیز ہوا ہو تو بندہ اندر چلا جاتا ہے، بارش کی چند بوندیں آئیں تو بندہ اندر چلا جاتا ہے، اور نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اوپر بچوں سمیت بیٹھا ہوا سیر کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کس نے بٹھایا ہے؟ کون بٹھانے والا ہے؟ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ غور کیے کبھی اس پہ؟
اللہ فرماتے ہیں وآیۃ لہم، اور نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم، کہ بے شک ہم نے ان کی اولاد کو اٹھایا ہے، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ اب توجہ کرنا، قرآن کی صداقت پہ حیران ہو جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اگر یہ فرماتے نا، ہوائی جہاز کو دیکھو کیسے جناب وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو اور تمہاری فیملی کو لے کے کتنا فضاؤں میں اڑتا ہے، لوگ سارے اس وقت کے ہنستے، کیونکہ ہوائی جہاز کی خواب بھی ابھی کسی کو نہیں آئی تھی، حیران ہوتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آگے اشارے میں ذکر کر دیا ہے، اور آج کے بعد آگے پتہ نہیں اور کیسی سواریاں آنے والی جن کا بھی ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر اگلے جملے میں کیا، سنیے جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے بنائی، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی۔ اللہ کہتے ہیں کشتی کو تو آپ دیکھتے رہتے ہو نا، اس پہ بیٹھ جاتے ہو اور نیچے سمندر کی لہریں ہیں اور موجیں اور اوپر تم سیر کر رہے ہو، اس جیسی سواریاں ہم نے اور بھی بنائی، ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوں گے، اور بھی ایسی کئی خطرناک راہوں کے سواریاں ہوں گی جن پر وہ سوار ہوں گے۔ اللہ نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ کر دیا ہے، اور بھی ہم نے کئی ایسی سواریاں بنائی ہیں تاکہ قرآن رب کا کلام ہے، نہ اس وقت کوئی اعتراض کرے اور نہ کوئی انکار کر سکے۔ واقعی اللہ نے اس کے بعد کئی ایسی سواریاں بنائی، کار کا تصور بھی اس وقت نہیں تھا، گاڑیوں کا نہیں تھا، پھر جہاز آئے، پھر آگے پتہ نہیں کیا کچھ اور آنے والا ہے، ہمیں جو ابھی تک نہیں پتا، رب نے سب سواریوں کا ذکر کر دیا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، بس کوئی ان کا مددگار نہ ہو، فریاد رس نہ ہو۔ صریخ کا معنی فریاد رس، فریاد رس کا معنی فریاد سننے والا۔ بولو کیا معنی ہے جی؟ چونکہ چھٹیاں میں نے بھی زیادہ کی ہیں، آپ نے بھی زیادہ کی ہیں، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی تھوڑا تھوڑا سٹارٹ آہستہ آہستہ ہو رہا ہوں، اگلے درس میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ بھی تھوڑا تھوڑا سست ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں انشاءاللہ۔ قاری شعیب صاحب ختم ہو گئی ہیں نا؟ قاری شعیب صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیے چھٹیاں ختم ہونے کا۔ ویسے حضرت علی کو اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اعلان والا تو حضرت علی ہے، اور آپ اندازہ یہ فرمائیں، ایسے بات ضمن یاد آ گئی بڑی زبردست، کہ جب حجت نو ہجری میں، جب 9 ہجری میں حج کے امیر بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تو مشرکین کے ساتھ آئندہ کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ اعلان کرنا تھا، اور اعلان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ اعلان کرنے کے چلو ہمارا نسبت تو ہے نا، اب حضرت علی آپ بتائیں چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں کہ ہیں؟ فجر کے درس میں آنا ہے، پھر آپ نے بھی اچھا ایسا نہ ہو اعلان کر کے پھر آپ فجر میں غیر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ فجر والا درس بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، اور کل اتوار ہے، اور پرسوں سے اتوار کے بعد جو سوموار ہے، یہ بچوں کی کلاسیں بھی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ چاہ رہے ہو بڑے پریشان ہوئے اعلان سن کے، منہ سوکھ کہنا دے۔ درمان سن لیے نا، کب سے شروع ہو جائیں گی جی؟ سوموار فجر سے، ٹھیک ہے نا، اور نمازیں تو شروع ہیں ابھی سے، اور یہ بھی ایک اعلان پھر رہ ہی نہ جائے، اس دن میں نے کیا تھا لیکن چونکہ جمعہ میں غیر حاضری کی وجہ سے رہ گیا۔ بچیوں کے لیے یہ اسکول کی چھٹیاں ہیں نا، تو اسکول کی چھٹیوں میں ہمارے بچے اکثر ماشاءاللہ سو کے گزار دیتے ہیں، یا سو کے نہیں گزارتے تو موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، یا جناب کہیں چلے گئے رشتہ داروں کے گھر، تو پڑھائی سے گرمی ہوتی ہے، کھیلنے سے گرمی شرمی کوئی نہیں ہوتی، دھوپ میں کھیلتے رہو کوئی پرواہ نہیں ہے،
پڑھنا پڑے تو موسم بڑا خراب ہے جناب، یہ مسائل ہوتے ہیں۔ بچیوں کے لیے 40 روزہ فہم دین کورس۔ فہم دین کورس میں یہ ہوگا، ایک تو نماز، الفاظ اور ساتھ ترجمہ، یہ بہت ضروری ہے، نماز کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں اور بندے کو ترجمہ بھی آتا ہو۔ یہ نماز، الفاظ اور ترجمہ یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ 10 صورتیں آخری زبانی یاد ہوں گی، 40 چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ یاد کرائی جائیں گی، ضروری مسائل نماز روزے کے، تاکہ ان 40 دنوں میں ہماری بچیاں یہ سیکھ لیں۔ صبح 8:30 بجے کلاس ہوگی، 8:30 سے 10:30 بجے تک 2 گھنٹے بچیاں آئیں گی یہاں پہ، تو انشاءاللہ بچیاں آپس میں وہ سیکھ لیں گی، ترتیب بن جائے گی۔ یہ بھی سوموار سے شروع ہوگی، یعنی پرسوں سے۔ تو بچیوں کو، اور بالکل وہ چھوٹی بچیاں، بالکل چھوٹی بچیاں وہ نہ آئیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں 40 دنوں میں وہ کہاں سیکھ سکتی ہیں۔ ان کو تو الف با سکھانا ہے، لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ سکھانا ہے، تو وہ تو ٹائم لگتا ہے۔ ان کی جو الگ جیسے پراپر کلاس ہوتی ہے وہ ہوگی، لیکن جو تھوڑی بچیاں یعنی چوتھی پانچویں میں کم از کم آئیں، اس سے آگے بڑی جتنی مت ہو جائیں، تو وہ جو سمجھ سکتی ہوں بات کو، وہ اس میں ضرور شرکت کریں گی۔ آیت کون سی پہنچی تھی؟ گل بولی گئی تھی جی جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے اور کئی سواریاں بنائی، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ہاں صریخ لہم پہ بات چل رہی تھی، اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، صریخہ کا معنی میں عرض کر رہا تھا فریاد رس، فریاد رس کا معنی فریاد کو پہنچنے والا۔ فریاد کو پہنچنے والا کون ہے بولو جی؟ زور سے اللہ کا نام زور سے، سب کا فریاد رس کون ہے؟ اسی کو ایک اور لفظ ہمارے یہاں بولے جاتا ہے غوث۔ غوث، غوث کا معنی بھی ہے فریادوں کو پہنچنے والا، اور غوث اعظم کا معنی یہ ہے سب سے بڑا فریادوں کو پہنچنے والا۔ اب بتاؤ سب سے بڑا فریادوں کو پہنچنے والا کون ہے جی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک ولی ہیں ہمارے، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن فریادیں پوری کرنے والے وہ نہیں ہیں۔ فریادیں پوری کرنے والا کون ہے جی؟ غوث اعظم، وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ سب کی فریادوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ دلیل یہ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں، دیکھو فلا صریخ لہم، اللہ کہتے ہیں ہم غرق کریں تو لا غوث لہم، کون غوث ہے، کون فریادیں سنے گا پھر؟ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے جی۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جائیں گے، چھڑائے جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر سب ہماری رحمت سے ہوتا ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان ہے ایک مدت تک کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، ڈرو جی جو تمہارے آگے، جو تمہارے پیچھے، اگلے پیچھے حالات سے ڈرو، جو آگے بھیجے اعمال ان سے بھی ڈرو، جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو ان سے بھی اللہ کا خوف کرو۔ کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ الٹا کام چھوڑ کے گئے تو مصیبت ہوگی نا، گناہ ہوگا۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے لعلکم ترحمون، ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، لیکن وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور کنجوس اتنے ہیں، مکھی جوس اتنے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یوں کہا جائے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں، تو جو کرنا بڑی دلچسپ بات ہے، کیا کہتے ہیں کافر؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں، من ان کو، لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا نہ ان کو، کہ تو اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہوا، ہم کون کھلائیں، بھوکے ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، بھوکے ایسے بے ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنجوس اپنے بخل کو چھپانے کے لیے اللہ کا ذمہ لگا دے بھی اللہ نے ان کو بھوکا ہی رکھنا ہے تو بھوکے ٹھیک ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو
واضح غلطی میں ہو، کیوں ان کو کھلاتے ہو جن کو اللہ بھوکا رکھ رہا ہے؟ وَيَقُولُونَ اور ساتھ یوں بھی کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ وہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک سخت چیخ کی، تأخذہم جو ان کو پکڑ لے گی۔ قیامت کی ایک چیخ ہوگی، ایک سور پھونکا جائے گا تو قیامت تو آ جائے گی۔ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کریں کب آئے گی، کب آئے گی، آ جائے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی بھی۔ بندے کی موت آ رہے ہو نا، بندہ وصیت کر لیتا ہے، جب قیامت آ جائے یا موت کی گرفت میں اللہ کسی کو دے دے پھر وہ وصیت کی طاقت بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی جانب لوٹ سکتے۔ دوبارہ آ گئی یہ بات، سورہ یاسین میں دوبارہ آ گئی، دوبارہ جو موت کی گرفت میں چلا گیا واپس گھر والوں کی طرف لوٹ سکتا ہے یا نہیں لوٹ سکتا؟ نہیں لوٹ سکتا۔ یہ باتیں جاہلانہ ہیں کہ فلاں تاریخ کو آ جاتے ہیں، فلاں تاریخ کو آ جاتے ہیں۔ ایک جاہل تو یوں کہہ رہا تھا جمعراتی شام نو گھر دے اندر کوئی جانور ہی آ جائے نا، کتا بلا بھی آ جائے، اس نو بھی نہ مارو کہ پتہ روح آئی ہوئے بزرگاں دی۔ اب بزرگ کا گھر آنا ہے تو جانور بن کے کتا بلا بن کے آسن، جہالت ہے نا۔ جب جہالت ہو تو پھر بندہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اپنے آل کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مذاق تو نہیں ہے نا کوئی آئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ پس اچانک وہ قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اپنے رب کی جانب دوڑتے ہوں گے، قالوا اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں اٹھایا ہماری خوابگاہوں سے یعنی قبروں سے۔ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن یہ وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا رسولوں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ اور کچھ نہیں مگر ایک ہی سخت آواز ہوگی، فاذا هم جميع لدینا محضرون بس سارے کے سارے اکٹھے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا بس آج کے دن ظلم نہ کیا جائے گا کوئی نفس کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے تھے، جو کرتے تھے اسی کا بدلہ ہوگا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ بے شک جنت والے آج کے دن اپنے شغل میں، اپنے مشغولیت میں، اپنے حساب میں فاکیون لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ شاید اس وقت یہ گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھنا لگاتار اور یہ چٹائی پہ بیٹھنا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس وقت سامنے آئے گا جب رب کہے گا قرآن کی برکت سے جاؤ باقی لوگ آج ٹینشن میں ہیں اور تم عرش کے سائے کے نیچے لطف اندوز ہو جاؤ۔ انشاءاللہ 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 سب بولو انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے رب کے رضا کے لیے تو بیٹھے ہیں ابھی، اور ہمیں کیا ہے یہاں پہ لالچ، اس لیے بیٹھے ہیں اللہ راضی ہو جائے نا۔ اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئی ہیں اور یہ چٹائیوں پہ مشقت سے بیٹھے ہوئی ہیں، کبھی ایک کروٹ کبھی دوسری کروٹ، لیکن بیٹھے ہیں قرآن لے کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وہ وازواجہم اور ان کی بیویاں فی ظلال گھنے سایوں میں ہوں گی، علی الارائک تختوں پر متکئون تکیہ لگانے والے ہوں گے۔ اور قرآن کھول کے چٹائی پہ بیٹھنے والوں رب کہتا ہے ایک وقت آئے گا تخت پہ تمہیں نہ بٹھایا تو پھر کہنا، ایک وقت آئے گا تخت پہ بٹھاؤں گا تمہیں اور پھر جناب مزے سے بیٹھنا۔ لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے وہاں پر میوہ جات ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ اور جو وہ چاہیں گے لفظاً جو وہ بلائیں گے، جو مانگیں گے یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے مل جائے گی ان کو۔ اور بڑے مزے کی بات اگلی سنو جی، دنیا میں یہ ہوتا ہے جی عیش و عشرت جب زیادہ ہو نا عیاشیاں تو اکثر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کام ایسے ہوتے ہیں عیاشیوں میں کہ اللہ خفا ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، اور اگر رب کو راضی کرتے ہیں تو عیشیں ذرا کم کرنی پڑتی ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، عیش بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے۔ سلام
قولا من رب الرحیم، عیش کے اندر تو ہوں گے، رب کی طرف سے ان کو سلام بھی آ رہے ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ کتنا، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، کتنا خوبصورت موقع ہوگا جب ہم سارے جو قرآن کی کلاس والے ہیں انشاءاللہ ہم بیٹھے ہوں گے اور رب کہے گا تمہارے اوپر میرے سلام ہو، انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب دوسرا پہلو، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں یہ وعدہ نہیں کیا تھا، یہ حکم نہیں دیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی عبادت نہ کرو، جی ذرا توجہ کرنا، دنیا میں ایسا بے وقوف تو میرے خیال میں کوئی نہیں ہوا جو یہ کہے جناب یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت نماز شیطان کی، ایسا تو کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا عید سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ بات سمجھائی کہ بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، تو وہاں ایک جملہ فرمایا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی عبادت نہ کر۔ وہ کس کی عبادت کر رہا تھا، شیطان کی یا بتوں کی؟ بتوں کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے، شیطان کی عبادت نہ کر۔ معلوم ہوا رب کا در چھوڑ کر بندہ جہاں بھی عبادت کے لیے سر جھکائے وہاں پہ حقیقت میں شیطان نے جھکایا ہوا ہے۔ کس نے جھکایا ہوا ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کر، عبادت رحمان کی کر۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے جی؟ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں یہ وعدہ، یہ حکم نہیں کیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ نماز میں ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کی خالص عبادت کرنا یہی ہے صراط مستقیم۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے گمراہ کیا تم میں سے بڑی مخلوق کو، در بدر کے سجدوں پہ لگایا، پکاروں پہ لگایا، شرک پہ لگا دیا جی۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا عقل نہیں رکھتے ہو کہ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ عقل کرنا چاہیے اور معبود کو پہچاننا چاہیے۔ ھذہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے یا جس سے تم ڈرائے جاتے تھے، یہ ہے وہ جہنم۔ توعدون وعدہ اور وعید، وعدہ تو ہو گیا نا، جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا، وعدہ پورا ہو گیا، اور وعید شرک نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، یہ وعدہ اور وعید پورا ہو رہا ہے، جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اصلوھا الیوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے، الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ہم سے ہاتھ ان کے، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے پاؤں ان کے، بما کانوا یکسبون، اس پر جو وہ کماتے تھے، دنیا میں جو اعمال کیے، ہاتھ بول کر بتائیں گے ہم نے کیا پکڑا تھا، پاؤں بتائیں گے ہم چل کر کہاں گئے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سر کے بل مجرم چلے گا، محمد جی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ جو رب پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا لے، جو منہ سے زبان سے باتیں کروا سکتا ہے وہ ہاتھوں سے بھی بلوا لے گا، پاؤں سے بھی کلام کروا لے گا، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، ایک حدیث میں آتا ہے نا بندہ کہے گا یا اللہ یہ اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے لیکن میں نے تو نہیں یہ کام کی، فرشتوں نے زیادتی کر دی ہے، تیرے فرشتوں نے زیادتی کر دی۔ اللہ پھر ہاتھوں سے پوچھیں گے، اللہ فرمائے گا اچھا تیرے ہاتھ خود بتا رہے ہیں، یہ بھی کیا، یہ تو تیرے ہیں نا، ان سے پوچھ ذرا۔ اللہ اس ذلت سے محفوظ فرمائے جی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، مٹا دیں ان کی آنکھوں پر، یعنی انہیں اندھا کر دیں،
فاستبقوا الصراط، پس وہ نکل جائے راستے سے، فانا یبصرون، کہاں سے وہ دیکھیں گے، پھر پھٹکتے پھریں راہ نہ ملے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا جی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم مسخ کر دیتے ان کو ان کے مکانات پر، اپنی جگہوں پہ بیٹھے بیٹھے شکلیں بگڑ جاتی، بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری شفقت ہے اور رحمت ہے کہ ہم یوں نہیں کرتے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہ طاقت رکھتے گزرنے کی اور نہ وہ لوٹتے۔ پھر وہ بات آ گئی، وہ لوٹ کر واپس تیسری دفعہ آ رہے، آپ دیکھو اندازہ کرو کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم چاہتے ہیں ہم الٹا دیتے ہیں تخلیق میں۔ تخلیق میں الٹا دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے پہلے بچہ تھا کمزور، خود اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھاتے، اس کو پکڑ کے چلاتے، آج پھر اس کیفیت میں پہنچ گیا ہے، آج پھر اٹھ نہیں سکتا، پھر پکڑ کے اٹھاتے، پہلے اس کو واش روم لے جاتے تھے، آج پھر وہ خود نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ننکس فی الخلق، تخلیق میں الٹا ہو گیا، پھر پیچھے چلا گیا پچھلی جانب، جیسے پہلے مجبور اور کمزور اور لاغر تھا، آج پھر وہی کیفیت ہو گئی اس کی۔ اس سے انتہائی بڑھاپا مراد ہے جی۔ بوڑھے بزرگ جا رہے تھے نا، کمر جھکی ہوئی یوں، یہ لڑکے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، لڑکے کھیل رہے تھے، وہاں سے وہ گزر کے جا رہے تھے، کسی نے کہا بوڑھے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو، ایسے لگتا ہے کوئی نیچے چیز گر گئی ہے وہ ڈھونڈ رہے ہو۔ بابا جی نے کہا بیٹا جوانی گری تھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن مل نہیں رہی، جو چیز ایک دفعہ گم ہو جائے وہ واپس ننکس فی الخلق، الٹا ہو گیا نا تخلیق میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، جسے ہم عمر دیتے ہیں، جسے ہم زیادہ لمبی عمر دے دیں، ننکسہ فی الخلق، اسے ہم الٹا دیتے ہیں تخلیق میں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے، غور خوض نہیں کرتے۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، میرے نبی کوئی شاعر نہیں ہے جی۔ وما ینبغی لہ، اور نہ آپ کے مناسب ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اللہ بناتے تو لوگ کہتے جی شاعر ہے، پہلے بھی شعر کہتے رہتے تھے، اب اور نیا کلام بنا لیا ہے۔ آپ شاعر نہیں تھے اور اللہ نے آپ کو شعر سکھائے بھی نہیں تھے، اکا دکا کوئی بات کہیں آپ نے فرمائی، ورنہ آپ نے کبھی شعر دنیا میں کہی نہیں۔ شعر، نعت، حمد منع نہیں ہے، لیکن ایک حد تک، حد سے زیادہ غلو جو ہے نا اس میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، سنت کے خلاف۔ کبھی کبھی حضرت حسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ چند اشعار سنا دیا کرتے تھے، روز نہیں جناب کہ حضرت حسان ممبر پہ بیٹھے ہوں اور جناب وہ شعر سنا رہے ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں محفلیں آج کل آ گئی، جب سے یہ ساؤنڈ سسٹم آیا ہے نا جی، وہ شٹاہ پٹاہ اور زوردار آوازیں، اور چار ادھر لگے ہیں چار ادھر لگے ہیں جناب، وہ جناب پھر ایکو اس میں کھولو اور ریپیٹ اس میں چلاؤ، اور سمجھ آئے یا نہ آئے درز درز لگی ہوئی ہے، گھنٹوں اس میں گل جاتے ہیں، سمجھ آئی، اور اچھی سبحان اللہ کھوتے، اور اچھی سبحان اللہ کھوتے، ہاتھ کھڑے کرے کے دوئیں ہاتھ چاہ کے، سمجھ آ گئی جناب۔ تو یہ جو ہے حد سے زیادہ کسی چیز میں مبالغہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی نعت ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونی چاہیے، اشعار میں بھی ہونی چاہیے، بالکل وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن سارا ماحول یہی بنا دینا اور اتنا زیادہ شور شرابہ، سمجھ آئے یا نہ آئے، گانوں کی پھر طرز پہ جب چل پڑے، اللہ رحم فرمائے جناب، نعت نبی کی پڑھی جا رہی ہے اور طرز انڈیا والی لگائی، گانوں کی لگائی جا رہی ہے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، مناسب بھی نہیں آپ کے لیے۔ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر نصیحت ہے اور واضح طور پر قرآن ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، نبی پاک کو ہم نے کیا سکھائے، بولو، قرآن مجید سکھائے۔ بات تو چلو لطیفے کی ہے، قرآن مجید کا درس گھنٹہ ڈیڑھ ہو جائے نا، بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ شعر پڑھنے والا یہاں پہ ابھی آئے، آپ میں سے کتنے بندے اٹھ کے آئیں گے 500 کے نوٹ دیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں
کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے. اس دن ہمارے گاؤں میں پروگرام تھا، میں نے بھی بیان کیا، ایک اور مولانا صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بیان فرمایا. ایک بیچ میں نعت خوان حضرات بھی تھے، تو میں چونکہ گاؤں والا تھا میں نے بیان پہلے کیا، بیچ میں وہ نعت خوان مہمان تھے، پھر آخر میں دوسرے مہمان آئے. مجھے ایک آدمی نے نا 500 روپے دیا، 100 کے 5 نوٹ دیے. وہ بھی ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے اٹھا لیے، بعد میں کہتے چھوڑ تم کی کرنا ہے. آخر والے جو مہمان خصوصی تھی ان کو 200 روپے دیا. کتنا؟ بیچ میں جو ناتخوان تھے اور نوٹوں پہ نوٹ آئے جناب. اب اندازہ یہ فرمائیں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ ہمارے دیندار طبقے کی سوچ ہے کہ قرآن مجید کی طرف ہمارا کتنا لگاؤ ہے اور اشعار کی طرف کتنا لگاؤ ہے. پھر ایک عالمی اور حکومتی سطح پہ آپ دیکھ لیجئے گانے والوں کو کتنے ایوارڈ ملتے ہیں اور قرآن والے کو کیا ملتا ہے. کبھی یہ جب جس ماحول اور معاشرے میں ہم جس کو زیادہ عزت دیں گے پھر وہی چیز بنے گی، پھر گلوکار ہی پیدا ہوں گے نا جی. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ نعت خوان کیوں ہمارے ہاں زیادہ ہو رہے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ میں رنگے ہوئے نہیں. اور ہمارے کئی دوست نعت خوان ہیں، پھر وہ خفا بھی نہ ہو جائیں، لیکن بات یہ سچی ہے، کوئی عشق مصطفیٰ میں نہیں رنگے جا رہے ہیں، وہ عشق قائد اعظم محمد علی جناح میں رنگے جا رہے ہیں. ٹھکا ٹھک جو نوٹ آتے ہیں، اللہ جمع مالم وعدہ. سمجھ آئیے. تقریر آپ دوسری بات یہ کہ تقریر میں تو مطالعہ کرنا پڑتا ہے. 1.5 گھنٹہ میں نے مطالعہ کیا ہے، پھر سورہ یاسین آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر ڈر لگتا ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے، اللہ نہ کرے کوئی بات غلط نہ منہ سے نکل جائے، پھر پکڑ الگ ہے. نعت ایک یاد کرو، شعر ایک یاد کرو، بے شک وہ روزانہ پڑھی جاؤ. نہ مطالعے کی ضرورت ہے نہ اس میں حوالے کی ضرورت ہے، اور ٹھکا ٹھک جناب نلی دیتے دھاگا واٹ. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. یہ قرآن ہم نے اس لیے آپ کو سکھایا تاکہ آپ ڈرائیں اس کو جو زندہ ہے. حیّن، مردے کے آگے تقریر کرو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جی. آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی ماشاءاللہ توجہ کرتے ہیں، دھیان سے بیٹھتے ہیں جی. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ اسے ڈرائیں جو زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو گئی بات کافروں پر. اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا، ہم نہیں بنایا ان کے لیے اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائے جانور. فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، وہ ان کے مالک بنے پھرتے ہیں. یہ گائے میری، یہ بکری میری، یہ فلاں چیز. اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا، تو انہیں تو اس میں سے کوئی نہیں بنایا. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو تابع کر دیا ان کے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعض کا وہ گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے وہاں دیگر منافع بھی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، منڈیوں میں بیچتے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا. وَمَشَارِبُ، دودھ بھی پیتے ہیں. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. اتنا کچھ کرنے والا کون ہے؟ بولو سارے جی. اب خلاصہ کی طرف اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، لیکن کتنے نادان ہیں، اللہ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے ہیں. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ مدد کیے جائیں. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے. سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ جتنے بھی کائنات کے اندر جانور ہیں یہ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائے ہیں. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، بس آپ کو غمناک نہ کریں ان کی باتیں. اے میرے محبوب تو پریشان نہ ہو. اِنَّا نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان، کیا دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے. فاذا هو خصیم مبین، وہ واضح طور پر جھگڑالو بن گیا. نطفے سے پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، توحید میں جھگڑے کرنے والا بن گیا. انسان کتنا نادان ہے. وضرب لنا مثلا، اللہ کہتے ہیں ایسا نادان ہے ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. کیا تھا جی؟ افسر سے ملنا ہو بغیر چپڑاسی کے بندہ مل سکتا ہے؟ چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر چڑھ سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے مثالیں بیان کر. وہ بے وقوف انسان افسر کے ساتھ رب کو تشبیہ دے رہا ہے.
دنیا کے اکثر مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، خالق اور مخلوق کی مثال آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مثالیں بیان کرتا ہے ہمارے لیے، وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، قَالَ، انسان کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ایک کافر وہ سیدھا ہڈی لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ، اس کو پھونک ماری، وہ اڑ گئی، کہنے لگا اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دے میرے محبوب، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، زندہ اسے وہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ساری مخلوق، ساری تخلیق کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ کون سا ذرہ کدھر گیا ہے جاننے والا کون ہے جی؟ اتنی قدرت والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے۔ بعض درخت ہیں آپس میں ٹکرائیں تو آگ بن جاتی ہے، یا یہ سبز درخت ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو جب کاٹیں گے تو پھر اس کو جلائیں گے تو آگ پیدا ہوگی، ابھی یہ سبز ہے۔ سبز درخت سے ایندھن بنانے والا کون ہے جی؟ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اسی سے جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا؟ قادر، کیا وہ ذات قادر نہیں؟ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، اس بات پر کہ پیدا کرے ان کی مثل۔ اور کیا خیال ہے اللہ دوبارہ ایسے نہیں پیدا کر سکتا؟ بولو اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے بلا، جی ہاں وہ قادر ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب پیدا کرنے والا، خوب علم والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا امر جب وہ ارادہ کر لے کسی شے کا، ان یقول لہ کن، کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ فرمائے جی، میٹیریل نہ ہو، اینٹیں نہ ہو، سریا سیمٹ نہ ہو، بندہ مکان بنا سکتا ہے جی؟ بولو۔ ہمارے کئی ساتھی پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی پلاٹ کے پیسے پورے ہو گئے، انشاءاللہ مہینے بعد ہوتا جناب مسجد تیار ہو سی، پلاٹ کے پیسے پورے ہو گئے، اگلا مٹیریل بھی تو چاہیے، انشاءاللہ تیار ہوگی، لیکن مٹیریل کے بغیر تو نہیں ہوتا نا جی، مٹیریل تو ہوگا، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا بلڈنگ تیار ہو جائے گی۔ میرا رب کتنی قدرت والا ہے، کہتا ہے ہو جا، پھر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کوئی مٹیریل نہیں، پہاڑ بن گئے، کوئی مٹیریل نہیں، پتھروں کے بغیر پتھر بنانے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے، مٹی کے بغیر مٹی بنانے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے، اس مٹیریل کے بغیر زمین آسمان بنانے والا کون ہے جی؟ کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات قرآن میں ہے نا، 6 دنوں میں اللہ نے کائنات بنائی، 6 دنوں میں بنائی، نطفہ تھا، لوتھڑا بنا، پھر بنتے بنتے پھر انسان 9 ماہ بعد پیدا ہوا بچہ، ادھر اللہ یہ فرما کن فیکون، ہو جا پس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں میں، اللہ چاہے تو یہ بھی کر دیتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، آپ باہر گرمی سے آئے، کمرے میں حبس تھی، گاڑی میں آئے، گاڑی میں حبس تھی، آپ نے اے سی آن کیا، بٹن آن کیا تو آن تو ہو گیا، لیکن ٹھنڈا ہونے میں 10 منٹ لگیں گے ابھی۔ سمجھ آئیے؟ آگے اللہ کا امر تو ہو گیا، لیکن آگے اللہ نے ہر کام کو ایک ترتیب سے رکھا ہے، اس ترتیب کے پروسیس پورا ہوگا تب جا کے وہ کام پورا ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت اظہار کے لیے اس کے علاوہ بھی کر دیتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں، ورنہ ایک کام ترتیب سے ہوتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پھر سورہ یاسین پڑھی ہے لوگوں، سنی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ سبحان اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بولو سارے، بولو سارے، بولو اللہ شریکوں سے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر شے کی، والیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی جانب لوٹ کر کے بھی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل فجر کے بعد